نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے اور بعض ٹیڑھی راہیں بھی ہیں۔ یہ ہے قرآن کا حکمت کا انداز کہ جہاں گھوڑوں اور خچروں کی بات کی گئی، سواری کی بات کی گئی، وہاں ساتھ ہی راستے کی بات بھی کی گئی، کیونکہ سواری کی بات میں راستہ بھی ساتھ ہی سمجھ میں آتا ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راستے کی بات اور ہدایت کی بات بھی کر دی گئی۔ اچھا، ہم جب کسی کو کوئی دین کی بات بتانے لگتے ہیں تو ابرپٹلی ڈائریکٹ ہو کے بتاتے ہیں۔ قرآن کا انداز آپ دیکھیں، پہلے مختلف طرح کی مثالیں دی گئیں، پھر اس کے بعد سواری کی بات، سواری سے سواری والے جانوروں کی بات، اور پھر اس سے راستوں کی بات، کیونکہ سواری کے ساتھ ہی راستے کا تصور انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، وہ رب جس نے تمہاری جسمانی ضروریات کو طرح طرح کی نعمتوں سے پورا کیا، کیا وہ تمہاری ہدایت کا سامان نہ کرے گا؟ اس نے تمہیں اپنی طرف آنے کا راستہ بھی سجھایا۔ جیسے دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے ایک خاص سڑک ہوتی ہے، اسی طرح ہر منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ مختلف ہوتا ہے، اور جانے کے لیے سواری بھی مطلوب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آنے کا راستہ بھی ہمیں بتایا ہے، اور اس کے اسباب اور ذرائع بھی بتائیں، یعنی ہدایت بھی دی، پیغمبر بھی بھیجے، کتاب بھی بھیجی، جن کے ذریعے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر سیدھے رستے کا ذکر قصد السبیل کے الفاظ میں کیا گیا ہے۔ قصد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ معتدل، سیدھا اور اعتدال والا راستہ مراد ہے، حق کا راستہ مراد ہے جو اللہ ہی کی طرف جاتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھے رستے کے ساتھ ساتھ، سڑک کے ساتھ ساتھ پگڈنڈیاں بھی ہوتی ہیں، کچی سڑکیں بھی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے راستے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات شارٹ کٹس بھی ہوتے ہیں جن میں پڑھ کر انسان منزل تک پہنچنے کی بجائے راستہ بند کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ سیدھے راستے کو اعتدال کے راستے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دوسری جگہوں پر اس کو ھذا صراط علی مستقیم اور ان ربی علی صراط مستقیم سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، کوئی بھی نہ بھٹکتا، کوئی بھی پیچھے نہ رہتا، لیکن ایسا کرنا جبر تھا، اور جبر ظلم ہوتا ہے۔ اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں ہدایت دے دیتا، لیکن وہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اس نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس تک پہنچو، اور طرح طرح کی نشانیاں کائنات میں پھیلا دیں کہ ان میں غور و فکر کر کے اپنے رب کو، خالق کو پہچانو۔ هو الذی انزل من السماء ماء، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ کس کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے۔ اس پانی کا تم کیا کرتے ہو؟ منہ شراب، اس میں سے تم پیتے ہو، پینے کے کام آتا ہے۔ ومنہ شجر، اور اس سے درخت اگتے ہیں۔ شجر کا لفظ جو ہے اصلاً درخت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا سٹیم ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں شجر کا اطلاق پھر ہر نباتات پر بھی ہوتا ہے۔ یہ طرح طرح کی نباتات جو جنگلوں میں اگ آتی ہیں۔ فیہ تسیمون، اس میں تم چراتے ہو، یعنی اس پانی کے ذریعے تمہاری پیاس بھی بجھائی، تمہارے درخت بھی اگائے، اور صرف تمہارے لیے نہیں، تمہارے جانوروں کے لیے غذا کا اہتمام کیا۔ تسیمون کا لفظ جو ہے اسامت ان سے ہے۔ اسامہ کس کو کہتے ہیں؟ جانور چرانے کو، اور خاص طور پر درختوں سے چرانا جو ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ تو یہاں دراصل بارش کے فوائد بتائے جا رہے ہیں جو ہر شخص کے تجربے اور مشاہدے میں ہیں، کہ کس طرح آسمان سے اترتا ہے۔ اچھا، یہ صرف اتنا نہیں کہا کہ پانی برستا ہے یا بارش ہوتی، کیا کہا
آسمان سے اتارا. ہاں اب آسمان سے زمین پر آتا ہے تو گویا آسمان اور زمین باہم کوآرڈینیٹ کرتے ہیں یا باہم ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں. انڈائریکٹلی میسج دیا جا رہا ہے کہ ان سب کا مالک بھی ایک ہی ہے. یعنی توحید کی طرف اشارہ ہے یہاں بھی. جو مالک زمین کا ہے وہی مالک آسمان کا بھی ہے. اگر زمین پہ شجر ہیں تو آسمان سے پانی لانے والا بھی وہی ہے. یمبت لکم, وہ اگاتا ہے تمہارے لیے, بہی, اس پانی کے ذریعے, الزرع, کھیتی, ہر طرح کے کھیت, والزیتون, اور زیتون, والنخیل, اور کھجور, والعناب, اور انگور, ومن کل الثمرات, اور ہر قسم کے پھل. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون, بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو, غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. وسخر لکم اللیل والنہار, اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو. سخر لکم کا لفظ یہاں بار بار استعمال ہوگا تو سخر کا مطلب ہے تمہارے کام کا بنایا, تمہارے فائدے کا بنایا, ان چیزوں کو تمہارے بس میں کیا تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھا سکو. تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا, یعنی رات اور دن بھی دراصل تمہاری خدمت میں ہیں. سوچو تو یہ سب کچھ تمہاری خدمت کر رہا ہے اور تم اس کی اطاعت اور عبادت کی بجائے اور چیزوں کی طرف مائل ہو گئے ہو. والشمس والقمر, سورج اور چاند, والنجوم, اور ستارے, مسخرات بامرہ, دوبارہ فرمایا اس کے حکم کے ساتھ مسخر ہیں, یعنی اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, تبھی تو تم ان کے ذریعے فائدے اٹھا سکتے ہو. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں. وما ذرأ لکم فی الارض, اور جو اس نے پھیلا دی تمہارے لیے زمین میں, یعنی مختلف چیزیں. مختلفاً الوانہ, ان کے رنگ بھی مختلف ہیں. ذرأ پھیلانے کے معنوں میں آتا ہے, مہیا کرنے کے معنوں میں, یعنی زمین میں اللہ نے جو معدنیات, نباتات, جمادات, حیوانات, انسان اور دیگر چیزیں پیدا کی ہیں, ان سب کے رنگ مختلف ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون, اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑتی. مختلف رنگوں میں کیا نشانی, کہ چیزوں کے رنگ مختلف ہونے میں نشانی کیا ہے. اور نشانی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آنکھوں کو لبھانے کا سامان, یہ نہیں مراد اس سے. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر ایک ہی رنگ ہوتا تو ان چیزوں کی خوبصورتی ختم ہو جاتی, لیکن ان چیزوں کو مختلف رنگوں میں, اور پھر یہ جو کلر سکیم ہے اور یہ جو ان رنگوں کی سلیکشن ہے کہ آسمان نیلے رنگ کا اور زمین کا رنگ مٹی کا کچھ اور ہو اور اس کے اوپر سبزے کا کچھ اور ہو, اور مختلف پھولوں کا مختلف رنگ, اور پھر پتوں کا رنگ اور ٹہنیوں کا اور اسی طرح جو فروٹس ہیں ان میں بھی مختلف رنگ, کھٹے فروٹس کا رنگ کچھ اور, میٹھوں کا کچھ اور پھر سبزیوں کے رنگ آپ دیکھیں ان کے ذائقے سے کس قدر ان میں مماثلت ہے. عام روزمرہ زندگی کے لیے کیا سبق ملتا ہے ان مختلف رنگوں سے؟ رنگوں سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہاں رنگوں سے سبق حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ چیزوں کی تخلیق کے اندر تو سبق ہے ہی, نشانی ہے ہی, لیکن خصوصاً رنگوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ رنگ جو ہیں وہ چیزوں کی شناخت کے لیے ہوتے ہیں. ساری چیزیں ایک رنگ کی ہو تو ان میں فرق کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. مثلا اسکول میں بچے ایک رنگ کے یونیفارم پہنتے ہیں, جب سب بچے اکٹھے ہوں تو صرف یونیفارم کو دیکھ کر اپنے بچے کی پہچان کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر ساری کائنات رنگوں کے بغیر ہوتی, بلیک اینڈ وائٹ ہوتی, تو اس میں ہمارے لیے کوئی اٹریکشن نہ ہوتی, ہم بہت جلد بور ہو جاتے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس چیزوں کی کتنی ورائٹی ہے. پھل نہ صرف ذائقے میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں بلکہ رنگ میں بھی مختلف ہوتے ہیں اور آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں. رنگ بظاہر ایک دوسرے سے متضاد ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جب اکٹھے ہوتے ہیں تو سفید روشنی یا نور بنتا ہے. سفید روشنی اصل میں 7 رنگوں کا مرکب ہے. ایک بھی رنگ مسنگ ہو
یا اپنی خاص مقدار سے کم یا زیادہ ہو تو روشنی کلیئر نہیں ہوتی. رینبو میں جب رنگ اکٹھے ہوتے ہیں تو نظروں کو اچھے لگتے ہیں اور دل میں خوشی اور امید کا احساس ابھرتا ہے. یہ دنیا جس کی حقیقت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اس کو اللہ نے اس قدر اہتمام سے بنایا ہے. تو وہ جنت جو ابدی ہے، اس کی خوبصورتی کا تو پھر ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا، تلاطم خیز موجوں کو انسان کے تابع کر دیا. کتنا محیب ہوتا ہے نا یہ سمندر، کتنا بڑا ہے، کتنا گہرا ہے، اتنا ہولناک اور اتنا محیب اور اتنا وسیع پھیلا ہوا کہ انسان کی نگاہیں تھک جائیں اس کو دیکھ دیکھ کر. اس کو انسان جیسی مخلوق کے لیے مسخر کر دیا کہ وہ اس سے فائدے اٹھائے، ورنہ ایک لہر انسان کو اٹھا لینے کے لیے کافی ہوتی ہے. اور اس کے فائدے کیا کیا یہاں بتائے گئے؟ نمبر 1، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، کہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ. حتیٰ کہ حالت احرام میں بھی مچھلی کے شکار کو حلال قرار دیا. نمبر 2، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، تم اس سے زیورات نکالو جن کو تم پہنو. موتی، سیپیاں، جواہر. حیرت نہیں ہوتی اتنا بڑا سمندر اس میں سے موتی نکالے؟ کس طرح محفوظ رکھا، یعنی پانی کی لہریں آتی ہیں اور جاتی ہیں، بڑی بڑی چیزوں کو اپنے ساتھ اٹھا کے پھینک دیتی ہیں، اور پھر اس میں ہی موتی بنتے ہیں اور پلتے ہیں، اور پھر وہ انسانوں کو نکالنے کی توفیق اور ہمت اور علم بخشا. یعنی ایک بالٹی پانی میں بعض اوقات ایک موتی جو ہے وہ آپ کے لیے پکڑنا مشکل ہو جائے، لیکن کس طرح اس نے انتظام کیا کہ اتنے بڑے پانی میں سے آپ ایسی چیزیں اپنے لیے نکال لو، کیسے وہ کناروں پہ لا پھینکتا ہے اور کس طرح یہ سارا نظام ہے. اور تیسرا فائدہ کیا بتایا؟ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ اس میں پھاڑنے والی ہیں. یعنی اتنا بڑا سمندر اور کشتیاں چلتی ہیں اور اس پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں، اس کی لہروں کے اگینسٹ جاتی ہیں. حالانکہ ایک پن ڈالی جائے تو وہ ڈوب جائے، لیکن جب جہاز بنا کے انسان اس میں ڈالتا ہے تو وہ پانی کا سینہ چیر دیتا ہے. یعنی سینہ چیرنے میں کیا تاثر ملتا ہے. آیت کے مفہوم پہ غور کریں نا. صرف اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا کہ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ، کہ تم اس میں کشتیاں دیکھتے ہو، لیکن کیا کہا؟ مواخر فیہ. اور جہاز کی خوبصورتی صرف جہاز میں نہیں، جہاز کے پیچھے رہنے والے پانی کا جو وہ تلاطم ہوتا ہے نا جب جہاز گزر جاتا ہے، اس میں بہت زبردست ہوتی ہے. باقاعدہ ایسا لگتا ہے نا جیسے پانی کو کاٹ کے رستہ بنا کے جا رہا ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کر سکو. اشارہ ہے تجارتی سامان کی طرف جو یہ کشتیاں اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی یہ سب کچھ بنایا تمہارے لیے، اور تم سے کس چیز کا مطالبہ ہے؟ شکر کا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈالے. رواسیہ جو ہے راسیتن کی جمع ہے، مضبوط پہاڑ یا بھاری پہاڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان تمید بکم، کہ تمہیں لے کے ڈگمگا نہ جائے. وانہارن، اور نہریں. وسبلن، اور راستے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، منزل تک پہنچ جاؤ. تمیدہ کا لفظ ہے نا، یہ میم یہ دال سے ہے، مید سے. اس کا معنی ہوتا ہے ڈگمگانا، مضطرب قسم کی حرکت کرنا. تو اس آیت میں پہاڑوں کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کا احسان عظیم ہے، کیونکہ اگر زمین ہلتی رہتی تو کوئی کام نہ ہو سکتا. واقعی کوئی زلزلہ یاد کر لیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی زمین ہلے تو سارے کام رک جاتے ہیں، انسان کی ساری روٹین متاثر ہو جاتی. لمحوں اور سیکنڈز میں ہر چیز تہو بالا ہو کر رہ جاتی. مضبوط عمارتیں اور بستے شہر کھنڈر بن جاتے ہیں. تو اس لیے یہ نعمت بطور خاص قابل ذکر ہے کہ زمین میں اس نے بھاری پہاڑ رکھ دیے کہ تمہیں لے کے ہل نہ جائے.
اصل میں القا کا مطلب ہوتا ہے یوں ڈال دیے، جیسے کشتی ڈول رہی ہوتی ہے نا تو اس میں پتھر رکھ دیے جائیں تو وہ ٹھہر جاتی. تو بالکل زمین بھی ایک کشتی کی طرح، یہ بھی تو تیر رہی ہے نا فضا میں، کشتی کی طرح ہے جس کے اندر ہر وقت ایک اضطراب ہے. زمین کے اندر مسلسل ایک حرکت ہے، اور وہ چل بھی تو رہی ہے نا، گھوم رہی ہے سورج کے ارد گرد. جغرافیہ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ ابتدا میں زمین کے اندر گہرائیاں بنی جہاں پر پانی آیا تو زمین کے بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ ڈالے تاکہ اس کا بیلنس جو ہے وہ یا اس کا اعتدال برقرار رہے. تو ایک طرف سمندر کی گہرائی جو 4000 میٹر تک اندازہ کی گئی، اور دوسری طرف پہاڑوں کی چوٹیاں جو ہزاروں میٹر تک جن کی پیمائش ناپی گئی. تو یہ ایک طرف کی گہرائی اور دوسری طرف کی اونچائی دراصل زمین کو بیلنس کرتی ہے. اور پھر وہ انہارن، نہریں بنائیں. نہروں کا سلسلہ بھی کتنا عجیب ہے نا، کہ اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو وہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، بڑے بڑے دریاؤں سے نکل کر. ایک دفعہ مجھے کھیوڑا جانے کا اتفاق ہوا تو پہاڑ کے اوپر سے میں نے نیچے دریائے جہلم دیکھا، اور دریائے جہلم سے نکلتی ہوئی نہریں، اوپر سے عجیب سین تھا. اتنی حیرت ہوتی ہے نا کہ کس نے اس میں یہ ساری صلاحیت رکھی. اور پھر خود دریا کا اپنا راستہ جو ہے، آپ نے پڑھا ہی ہوگا پاکستان کے نقشے میں اور پاکستان کی جغرافیے میں کہ کس طرح مختلف ریورز جو ہیں کہاں کہاں سے بہتے ہیں، اور پھر ان ریورز کے اندر سے نہریں نکلتی ہیں. تو یہ پانی کے راستے، اور پھر وہ سبلن، انسانوں کے لیے خشکی پہ ساتھ ساتھ کے راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. یعنی جس طرح تمہیں ایک سڑک اپنی منزل تک پہنچاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ان کمالات قدرت پر غور کرو تاکہ تم اس تک بھی پہنچ سکو. یعنی ان چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہ لو. یہ چیزیں تمہیں جہاں اس زمین پر اپنی منزل تک پہنچانے والی ہیں، وہاں دوسری طرف اپنے رب تک بھی پہنچانے والی ہیں. وہ علامات، اور علامتیں بھی ہیں. کون سی علامتیں؟ یعنی زمین میں کچھ اور علامات بھی اس نے رکھ دی ہیں، یعنی سبلن کے علاوہ. کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ پہاڑ، درخت، مکان. مثلا آپ جب یہاں سے گھر جاتے ہیں، یا کسی کے گھر، اپنے گھر کو تو انسان غور نہیں کرتا، لیکن کسی کے گھر جانے کے لیے جب کوئی راستہ بتاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ سیدھے چلتے جائیں، راستے میں ایک مکان آئے گا، ایسا اور ایسا ہوگا، وہاں سے رائٹ لے لیں، آگے جا کے فلاں چیز کا درخت ہوگا، وہاں سے بائیں لے لیں، پھر آگے جائیں گے تو ایک پانی کا آپ کو جھیل سی نظر آئے گی اس سے. تو یہ کچھ تو انسانی نشانات ہیں. مثلاً اسٹریٹس کے جو بورڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی علامات ہوتی ہیں جو انسانوں کی بنائی ہوئی. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ آ کے اس کے اوپر اشتہار لگا دیتے ہیں، کبھی الیکشن کا موقع ہوتا ہے، کبھی کوئی اور، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیچے گلی کا نمبر کیا لکھا ہوا ہے اور سڑک کا نمبر کیا. لیکن کچھ نشان ایسے ہیں جو قدرتی ہیں، وہ عام طور پر کچھ اس میں سے پرماننٹ ہے. مثلا کوئی پہاڑی ہو، کوئی اونچی جگہ ہو، کوئی پانی کا اکٹھ ہو، یا کوئی درخت ہو پرانا، تو یہ سال ہر سال تک انسانوں کے لیے راستے پانے کے قدرتی نشان کے طور پر کام دیتے ہیں. اور شہروں میں تو یہ چیزیں مٹتی رہتی ہیں، لیکن جنگلوں اور صحراؤں میں جو راستے گزرتے ہیں ان میں خاص طور پر ایسی قدرتی علامتیں جو ہیں وہ بہت کارآمد ہوتی ہیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور قدیم زمانے سے انسان ستاروں کے ذریعے رات کو راہ پاتا ہے. یعنی دن کو کچھ علامتیں کام آتی ہیں اور کچھ علامتیں رات کے لیے ہوتی ہیں. اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ رات کے وقت خواہ بحری جہاز ہو یا ہوائی جہاز ہو، ان دونوں کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ستارے کام آتے ہیں. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پیدا کرنے والا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ پیدا نہ کرے؟ اللہ نے ہی سب کچھ پیدا کیا، اور کائنات میں ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے. ایک طرف خالق ہے، دوسری طرف مخلوق ہے جو خود پیدا کی گئی ہے، اور اس نے کچھ پیدا نہیں کیا. ان دو کو تم برابر کیوں ٹھہراتے ہو؟ جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا نا کہ پہلے زمانے میں شرک ہوتا تھا بتوں کے ذریعے، پتھروں کو پوجنے کے ذریعے، لیکن آج ہم نے پتھروں کے بتوں کے علاوہ کچھ اور چیزوں سے بھی مروب اور متاثر ہو کر
شرک کے نئے رنگ ایجاد کر لیے. آج کے دور میں غیر اللہ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ کون سی چیز غیر اللہ میں شامل ہے آج کے دور میں جس پر بہت زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے؟ سائنسی تحقیقات ان سے اتنے مروب اور متاثر ہیں، جہاز بنانے والوں سے، گاڑیاں بنانے والوں سے، کہ ان کی ہر بات کو ماننے کو تیار ہے. اس کے برعکس اللہ کی بات، جس نے زمین و آسمان کی ہر چیز پیدا کی، اس کی بات مانتے ہوئے ہم کو ہچکچاہٹ ہوتی، شرم آتی. افلا تذکرون، کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ کیا تم کو سمجھ نہیں آتی؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. یعنی یہ تو چند ایک نعمتوں کا ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی اتنا کچھ ہے جس کا تم احاطہ ہی نہیں کر سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے. آج کے دور میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہر چیز کا علم ہو گیا. نہیں، ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء. بہت سی چیزیں ڈائریکٹلی ہم کو فائدہ پہنچا رہی ہیں اور بہت کچھ انڈائریکٹلی، لیکن جو لوگ اس کے باوجود شرک کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے اور اپنی رحمت کے ساتھ ان کو اپنی طرف آنے کا موقع بھی اور مہلت بھی دے رہا ہے. وہ پچھلے سارے گناہوں کو، خواہ شرک جیسے ہی کیوں نہ ہو، معاف کر سکتا ہے، بشرطے کہ انسان رجوع کر لے، پلٹ آئے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. اب یہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ ان سب معبودوں کی طرف جن سے لوگ مروب ہو کر ان کے آگے جھکتے تھے. اور ہر دور کے معبود مختلف رہے ہیں. کبھی کسی نے آگ کو معبود بنا لیا، کسی نے پانی کو، کسی نے پہاڑ اور پتھر کو، کسی نے ہاتھ سے گھڑے ہوئے یا لکڑی سے بنے ہوئے یا پتھر سے بنے ہوئے بتوں کو. فرمایا ان سے تم دعائیں مانگتے ہو، ان کے آگے اپنی حاجتیں رکھتے ہو، یہ تو خود بنائے گئے ہیں، ان کو تو کسی انسان نے گھڑا ہے. اور چونکہ یہاں اگلی آیت میں اموات غیر احیاء ان کی بات ہوئی ہے، تو اس سے مراد صرف پتھر کے بت نہیں، کیونکہ پتھر کے بت تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو پتہ ہی ہے. لیکن بعض اوقات لوگ انسانوں کو بھی معبود کا درجہ دے دیتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پر جا کر ان سے دعائیں مانگتے ہیں، حاجتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امواتن، یہ نیک بزرگ جو ہیں یہ فوت ہو چکے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون، اور ان بچاروں کو تو خود بھی پتا نہیں، اور وہ نہیں سمجھتے، وہ خود بھی نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ ایان یبعثون، کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ ان کو زندگی کب ملے گی. تو جو مر جاتا ہو اور جو دفن ہو جاتا ہو اور جو قبر میں چلا جاتا ہو، جس کو اپنے دوبارہ اٹھنے پر قدرت نہ ہو، وہ کسی اور کو اولاد کہاں سے دے سکتا ہے، کسی اور کے لیے رزق کا سامان کہاں سے کر سکتا ہے. اور ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ لوگ نیک لوگوں کو، انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین وغیرہ کو، جن کے اندر اللہ کی طرف عام انسانوں کی نسبت رجوع زیادہ تھا، جنہیں اللہ کا قرب نصیب ہوا، ان کے سہارے اور ان کے بھروسے اپنی مشکلات کا حل تلاش کرتے ہیں، اپنی حاجتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں. فرمایا وہ تو فوت ہو چکے ہیں، زندہ ہی نہیں، انہیں خود پتہ نہیں انہوں نے کب اٹھنا ہے، وہ تمہاری فریادوں کو کہاں سے سنیں گے اور کیا جانیں گے. بخاری میں ابن عباس کی روایت ہے کہ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر قوم نوح کے یہ بت تھے. یہ سب صالحین کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بت بنا بیٹھے، یعنی یہ بھی اصل میں نیک لوگ تھے. آہستہ آہستہ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کو کیا تصور دلایا کہ یہ لوگ تھے جنہیں دیکھ کے خدا یاد آتا تھا، اب ان کی تصویریں بنا کے رکھ لو تاکہ انہیں دیکھو تو خدا یاد آئے، تاکہ تم خدا کو نہ بھولو. یہ شیطان نے ان کے ذہن میں الٹی بات ڈالی. پھر کیا ہوا، ایک جنریشن نے تو ان کو دیکھ کے خدا کو یاد کیا، اگلی جنریشن یہ کانسیپٹ تو بھول گئی اور انہوں نے خدا کو بھلا دیا اور صرف
انہی پہ تکیہ کر لیا اور انہی کو خدا سمجھ بیٹھے. یعنی کل تک ایک کانسیپٹ تھا کہ یہ خدا تک پہنچانے والے ہیں، آج اس میں آگے تبدیلی ہوئی، ترقی ہوئی، تو انہی کو خدا کی صفات دے دی گئی اور ان کے آگے حاجتیں رکھی جانے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ اساف اور نائلہ دونوں انسان تھے. اسی طرح لات، منات اور عزا کے بارے میں بھی روایات آتی ہیں. مشرکین کا یہ عقیدہ بھی روایات میں آتا ہے کہ لات اور عزا اللہ کے ایسے پیارے تھے کہ اللہ تعالی سردیاں لات کے ہاں اور گرمیاں عزا کے ہاں بسر کرتے تھے. سبحانہ و تعالی عما یصفون، یہ سب ان کے من گھڑت خیالات تھے اور ان کی کوئی بھی حقیقت نہ تھی. الہکم الہ واحد، تمہارا الہ بس ایک الہ ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو وہ لوگ جو آخرت کو مانتے نہیں. قلوبہم منکرۃ، ان کے دل منکر ہیں، ان کے دل انکاری ہیں. وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بہت سے دلائل ملتے ہیں. گزشتہ آیات میں کائنات کی کچھ نشانیوں کو بطور گواہ بنا کر پھر یہی بات دہرائی گئی کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ معبود ایک ہی ہے. اور ایک الہ کا ماننا مشرکین کے لیے سب سے مشکل کام تھا. وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ اس شخص نے سب الہوں کا بس ایک ہی الہ بنا دیا، یہ تو بہت عجیب بات ہے. ان کے نزدیک الہ کا ایک ہونا بہت عجیب معاملہ تھا. سورۃ الزمر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو ناراض ہونے لگتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اس کے علاوہ اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی کہ کن لوگوں کو ایک الہ کے ماننے سے انکار ہے. نمبر ایک تو وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے. تو گویا دوسرے لفظوں میں آخرت پر ایمان اللہ تعالی کے مقام اور اس کی حیثیت کو بھی درست کرتا ہے انسان کے اندر، کیونکہ جس کو کل جواب دہی کا احساس ہے وہ سنجیدہ ہو جاتا ہے. جس انسان کو اپنی آخرت کا فکر ہو جائے اس کے اندر سنجیدگی آ جاتی ہے، وہ باتوں کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. پھر ساتھ ہی فرمایا کہ قلوبہم منکرۃ، ان کے دل نہیں مانتے. یہ دلوں کی بیماری ہے. دل کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ دل خواہشات کا مجموعہ بنے ہوئے. ان کے دل اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. اور کیا وجہ ہے؟ وہم مستکبرون، وہ تکبر بھی کرتے ہیں. تو گویا اللہ کو ایک ماننے میں، توحید کے اقرار میں 3 چیزیں حائل ہیں: آخرت کا انکار، دلوں کا انکار اور تکبر. اور تکبر کی تعریف ہی یہی کی گئی، غمط الناس و بطر الحق، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور اس کے علاوہ حق کا انکار کر دینا. اور استکبار کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے صحیح اور حق بات کا انکار کر دینا. گویا یہ دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھتے ہیں، دنیا میں ہی اپنی ساری خواہشات کو پورا کر لینا چاہتے ہیں، اور انہیں اپنے سوا کوئی اور بڑا نظر نہیں آتا کہ جس کی بات کو یہ سمجھے یا مانے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.